محترمہ وجیہہ صاحبہ شکاگو USA، السلام علیکم۔ آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے یاد فرمایا۔ آپ نے سوال پوچھا کہ بدعت کیا ہے۔ دیکھیے، لفظی بدعت کے معنی ہے نئی چیز، جیسا کہ قرآن مجید فرقان ہے ایک جگہ پر بدعہ من رسول، میرے حبیب فرما دو میں کوئی نیا رسول نہیں۔ اصطلاح شریعت میں اصل میں بدعت ایک نئے کام اور نئی چیز کے اجرا کو کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی دو قسمیں نقل فرمائی، ایک ہے بدعت سیئہ اور ایک ہے بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ جس کی مذمت حدیث شریف میں آئی ہے، اس سے مراد ہے بدعت سیئہ یعنی برا کام، دین میں کوئی برا طریقہ نکالے تو اس کو بدعت سیئہ کہیں، اور اسی طرح اگر کوئی دین میں نیا کام نکالے اور وہ کام اچھا ہو تو اس کو علماء بدعت حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر باب الاعتصام مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، وہ اس باب میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح طور پر موجود ہے کہ ہمارے دین میں اگر کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا تو اس موجد کو یعنی وہ برا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور جس نے اس پر عمل کیا اس سے بھی گناہ ہوگا، اور جنہوں نے اس برے کام پر عمل کیا اس ایک ایک کا وبال اس کے اجرا کرنے والے پر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی نے ہمارے دین میں اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو گویا وہ اس ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر وہ کام کہ جو کسی سنت سے مانے ہو یعنی کسی سنت کو ختم کرنے والا کوئی ایسا نیا کام ہو تو اس کو بری بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی نیک کام ہو جیسا کہ مشکاہ ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کی جماعت کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویحاں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجماعت ایک یا دو مرتبے پڑھائیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان تراویح پڑھنے کے لیے جمع، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دوسرے دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا میں نے اسے اس لیے موقوف کیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے کہ کہیں یہ تراویح امت پر فرض ہو اور اگر کوئی نہ پڑھنے پائے تو گویا وہ فرض کا تارک کہلائے گا، اس لیے اس میں آپ نے ناغہ فرمایا۔ اور کتب احادیث کی چھان پھٹک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باضابطہ اس کا قانون وضع کیا اور اس میں 20 رکعت تراویحوں کا آپ نے حکم فرمایا، جس میں پورا قرآن مجید فرقان حمید سنایا جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے کا منشا یہ تھا اگرچہ یہ کام نیا ہے یعنی بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید فرقان حمید کا جمع ہونا، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق تفسیروں کا لکھنا، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے علوم صرف اور نحو کا اجرا، اسی طرح علوم لغت کا اجرا۔ حالانکہ یہ ساری باتیں نئی ہیں مگر اس سے دین کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ عام طریقے سے جو لوگوں نے ہر کام کو بدعت کہا ہوا ہے یہ ان کا قول غلط۔ مثال کے طور پر شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ محفل میلاد ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہو، کسی کے 40ویں یا تیجے کا مسئلہ ہو، درود و سلام کا مسئلہ، یہ بعض احمق لوگ ہر کام کو بدعت کہہ کے یہ نیکیوں سے روکتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے اچھے اور بھلے کاموں کو بدعت کہہ کر اور اس سے روکنا بلا شبہ یہ خیر سے روکنے کے مترادف۔ محترمہ وجیہہ صاحبہ، آپ کا دوسرا سوال شکاگو USA سے ہمیں یہ موصول ہوا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا آغا خانی مسلمان؟ اطمینان عرض ہے کہ آغا خانی اپنے موجودہ امام کو اس طریقے سے مانتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے امام کی ذات میں حلول کر جاتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی کی ذات میں حلول کرنے، گھسنے اور نکلنے سے پاک ہے، اس قسم کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہماری طرح تلاوت کرتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں۔ وہ یا جو اسلام کے مسلمات جب وہ انہی کا انکار کریں گے تو یہ مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ